کہ آپ نے سب سے پہلے کہا تھا کہ قرآن مجید جو ہے ایک مکمل کتاب ہے، ٹھیک ہے، ہر ایک کا الگ پرسیپشن ہوتا ہے قرآن مجید کو لینے میں. اسی طرح قرآن مجید میں آیا ہوا ہے کہ کائنات جو ہے ہم نے پیدا کی اور انسان کا ہے کہ وہ اب اس کو ڈسکور کرے. تو کائنات کے اندر پورا سائنس نہیں آتا. ڈونٹ یو تھنک آپ دونوں کو کہہ رہے ہیں الگ موضوع ہے، ٹھیک ہے، لیکن ڈونٹ یو تھنک سائنس از ان اسلام. You are totally negating Islam and you are separating the both sects, although they are not separated. What do you have to say about it? دیکھیے جتنی باتیں آپ نے میری طرف منسوخ کی ان میں سے میں نے ایک بات بھی نہیں کہی. نہ قرآن مجید میں میری گزارش سن لیں. یہ کہ قرآن مجید ایک مکمل کتاب ہے، میں نے یہ کہا کہ قرآن مجید اپنے موضوع کے لحاظ سے کامل کتاب ہے. اس کا موضوع کیا ہے؟ پرسیپشن ہے نا. مکمل کتاب کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے ہر واک آف لائف میں آپ ہر چیز میں اس کو اپنے ساتھ ریلیٹ کر سکتے ہو. اٹس ناٹ دیٹ کہ آپ صرف ان معاملات میں جن میں ہمیں خدا کے سامنے جواب دہ ہونا ہے. یعنی آپ کو اس کے لیے جواب دہ ہونا ہوگا کہ آپ نے ٹرین میں سفر کیوں کیا، جہاز میں سفر کیوں نہیں کیا. آپ کو اس کے لیے جواب دہ ہونا ہوگا قیامت کے دن جا کے کہ آپ نے سپوتنک طیارہ کیوں ایجاد کیا تھا اور کیوں ایجاد نہیں کیا. آپ کو اخلاقی چیزوں میں جواب دہ ہونا. آپ نے سچ بولا، آپ نے دیانت سے کام لیا، آپ نے اعلیٰ ترین زندگی بسر کی، ایسی زندگی بسر کی جو اعلیٰ اقدار پر مبنی تھی. یہ قرآن کا موضوع ہے. لیکن سائنس بھی اس کا ایک موضوع ہے. You cannot negate it. There is in thing. آپ کا سوال واضح ہو گیا، مجھے اجازت دیجیے. ایسا نہیں ہے. دیکھیے قرآن مجید میں کوئی سائنسی چیز کب زیر بحث آتی ہے؟ اس وقت زیر بحث آتی ہے جب مثلاً قرآن توحید پر دلائل دے رہا ہوتا ہے، آخرت پر دلائل دے رہا ہوتا ہے. اس کے ضمن میں وہ بات زیر بحث آتی ہے. کسی چیز کا موضوع ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو موضوع بنا کر اس پر گفتگو کی جا رہی ہے. یہ قرآن نے کہیں نہیں کیا. قرآن آپ کے گھر میں موجود ہے. حضرہ کرم ذرا مجھے بتا دیجیے کہ اس وقت آپ کی طب نے جو ترقی کی ہے یہ کس آیت کے تحت کی؟ بتا دیں مجھے. لیکن عقل و فہم ہم نے قرآن مجید سے ہی حاصل کیا نا، کہ آپ نے اور ڈسکور کرنا ہے پوری کائنات کو، ٹھیک ہے. اسی کے یہ جو آپ قرآن کی طرف جو بات، میری گزارش، جو قرآن کی طرف آپ بات منسوخ کر رہی ہیں، یہ قرآن نے کہاں کہی ہے کائنات کو ڈسکور کرو؟ اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ کائنات میں نے بنائی. اور میں تو پوچھ رہا ہوں کہاں کہا ہے؟ قرآن مجید نے کہیں نہیں کہی یہ بات. قرآن کائنات کی طرف آپ کو توجہ دلاتا ہے کہ غور کرو اس کائنات کے اوپر اور جانو کہ یہ کس کی تخلیق ہے. وہ خدا کے وجود کی طرف آپ کو متوجہ کر رہا ہے، آخرت کی طرف متوجہ کر رہا ہے. خدا کے وجود کی طرف متوجہ نہیں کرتا کہ آپ. سائنس کا موضوع نہیں ہے. دیکھیے سائنس کا موضوع یہ ہے کہ وہ کائنات کا مطالعہ کرے، اس کے قوانین اور لاز کا مطالعہ کرے، اس کی بنیاد کے اوپر چیزوں کو ایجاد کرے، اس کی بنیاد پر آپ کی زندگی کے اندر راحت پیدا کرے. یہ سائنس کا موضوع ہے. مذہب کا موضوع اس کے بالکل برخلاف یہ ہے کہ آپ کو یہ بتائے کہ ذات خداوندی کی صفات کیا ہیں، آپ کو قیامت میں کیا پیش آنے والا ہے. اصل موضوع یہ ہے. اس وجہ سے کہیں ضمناً ذکر آتا ہے، جس طرح سائنس کبھی ضمناً مذہب کا بھی ذکر کرتی ہے. تو ڈاکٹر بھی کرتا ہے. ایک ڈاکٹر مثال کے طور پر دوا کر رہا ہوتا ہے، کہتا ہے اللہ آپ کو شفا دے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ طب کا موضوع مذہب بن گیا. ٹھیک ہے.